السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ بہت اچھے حالوں میں رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کے اندر خوشی بھی رکھی ہے اور غم بھی رکھا ہے۔ کبھی ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، کبھی ہم لوگ بہت غمگین ہو جاتے ہیں، لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کی نظر کس پر ہوتی ہے؟ انجام پر، کہ اینڈ پر اسے کیا ملنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے یہ ہمارے ٹیسٹ کے لیے ہے، اور اس کے ریوارڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کچھ ایسا بہترین دینے لگے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا کہ انہوں نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بدلے ان کے لیے جنت ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں خرید لی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ریوارڈ میں وہ انہیں جنت دینے والے ہیں۔ تو جنت ہم لوگ سوچتے ہیں جب بھی دنیا میں کسی ریوارڈ کے بارے میں، کسی بہت بہترین چیز کے بارے میں، تو جنت جو ہے وہ سمجھے کہ سب سے بہترین ریوارڈ ہے ہمارا۔ اور جنت کیا ہے؟ وہ چیز جس کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل نے اس کا گمان تک نہیں کیا۔ آپ سوچیں، تھوڑی سی دیر امیجن کریں، آپ کے امیجنیشن میں سب سے بہترین چیز کیا آتی ہے؟ سب سے بہترین ریوارڈ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کیا ملے گا؟ بہت بڑی ڈیوائن، بہت بڑی سلطنت، بہت ساری پاور، بہت ساری چیزیں جو آپ کی ملکیت میں ہوں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے جنت بنائی ہے اور وہ ایسی ہے کہ کوئی دل اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا، یعنی کہ وہ بیانڈ امیجنیشن ہے۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بہترین کریشنز ہیں ان میں سے ایک کریشن ہے جنت۔ تو اللہ کتنا بڑا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جو چیزیں بنائی ہیں، جو کریٹ کی ہیں، وہ جو چیزیں ہیں وہ اپنے کریٹر کا پتہ دیتی ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے جنت بنائی ہے، اور وہ جنت بھی اپنے کریٹر کا پتہ دیتی ہے۔ اس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس کے بنانے والا کتنا بڑا ہے۔ دیکھیے، جب بھی ہم دنیا میں کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو فوراً سے ہمارا مائنڈ اس کے کریٹر کی طرف جاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یا یہ جو بلڈنگ ہے یہ کتنی خوبصورت ہے، تو جو بنانے والا ہے اس نے کتنا سوچ کر اور کتنی محنت سے اور کتنی ڈیزائننگ کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا ہوگا، کیا کیا چیزیں ہوں گی جو کہ اس کی بنانے میں ضرورت پڑی ہوں گی، کتنا بڑا یہ پروجیکٹ ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے وہ کتنی بڑی ہے۔ کہ جنت کے بارے میں سورہ آل عمران میں کہتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ آپ صرف سوچیں، تھوڑی سا امیجن کریں، زمین کتنی بڑی ہے۔ اگر ہم خود کو امیجن کریں زمین کے اوپر تو ہم کتنے چھوٹے سے نظر آتے ہیں نا۔ ایک شہر کے، ایک کنٹری کے اندر، ایک چھوٹے سے ایریا کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں، تو پھر اپنے آس پاس کی پہلے زمین کو امیجن کریں، پھر یہ سوچیں کہ ہمارے اوپر جو آسمان ہے وہ تو زمین سے بھی کئی گنا بڑا ہے، اور پھر دیکھیں کہ جو گلیکسیز ہیں اور جو سپر گلیکسیز ہیں، اور پھر جو جنت ہے وہ اس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اتنی بڑی جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے۔ اللہ اکبر! اور جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک ہاتھ برابر جگہ دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ کہ سوچیں کہ دنیا میں کتنی چیزیں ہیں اور کتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں ہیں اور کتنی پیاری پیاری چیزیں ہیں، لیکن جنت میں صرف ایک ہاتھ برابر جگہ، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ دیکھیں، ہماری لائف کے اندر کتنے سارے پرابلمس ہوتے ہیں، کتنی ساری ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، اور ان سب چیزوں میں ہمیں صبر کرنا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر ہماری جو نظر ہے وہ ہمارے ریوارڈ کے اوپر ہو تو پھر وہ ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ جس طرح کہ دیکھیں، ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، تو سٹارٹنگ میں ہمیں کیا ہوتا ہے کہ اس کو ڈیل کرنے میں ہمیں مشکل آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے نظر میں کیا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کر لیا تو اس کے رزلٹ میں مجھے جو چیز ملنے والی ہے وہ کیا ہوگا کہ اس سے میرا سارا کا سارا دکھ دور ہو جائے گا۔ تو اسی طرح دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنے بندے کے لیے جنت بنائی ہے، اس میں جا کر بندوں کا بھی سارا دکھ دور ہو جائے گا۔
جنت کی ایک چھوٹی سی ڈسکرپشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ ہمیں جنت کے بارے میں بتلائیں کہ اس کی عمارت کیسی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اس کا گارا انتہائی تیز مہکنے والی کستوری کا، اور اس کے کنکر لؤلؤ اور یاقوت کے موتی ہوں گے، اور اس کی مٹی زعفران ہوگی۔ جو آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا وہ خوشحال ہوگا، کبھی بدحال نہیں ہوگا، وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اسے موت نہیں آئے گی، اس کا لباس بوسیدہ نہیں ہوگا اور اس کا شباب زائل نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیں، ایک تو اتنی بڑی جنت جس کی ایک ایک اینٹ سونے اور چاندی کی ہو، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر جو چیز ہے، وہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ کیا ہے جنت کی، اس میں ہمیشگی ہے۔ دنیا میں ہمیں کوئی بھی نعمت ہمیشہ نہیں ملتی، لیکن جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے دے دے گا پھر اس کو ہمیشہ کے لیے اس میں داخل کر دے گا۔ یعنی کہ اللہ جو بہت ہی عظیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو العظیم ہے، جس کی صفت ہے العظیم، جو بہت عظیم ہے، تو اس کی جو صفات ہیں وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اس نے جو اپنے بندے کے لیے انتظام کر رکھا ہے وہ بھی بہت بڑا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، چلیں ہم تھوڑا سا امیجن کرتے ہیں، ہم لوگ جنت میں جانے لگے ہیں انشاءاللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کریں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم جنت میں جائیں گے تو کیا ہوگا۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ کسی چیز میں انٹرنس کے لیے اس کے ڈورز ہوتے ہیں، تو جنت کے جو ڈورز ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں کی چوڑائی بیان کی کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت کے دروازوں کے 2 تختوں کے درمیان یا 2 دروازوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہے جتنا کہ مکہ اور حجر کے درمیان یا مکہ اور بصرہ کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے درمیان 2 دروازوں کے درمیان کا فاصلہ پیدل چلنا 40 سال کا فاصلہ ہے۔ صرف 2 دروازوں کے درمیان کا فاصلہ 40 سال کا۔ جس چیز کے ڈورز اتنے بڑے ہوں تو وہ کریشن کتنی بڑی ہوگی۔ اور پھر دیکھیں کہ ہم لوگ کسی بہت ہی اچھی جگہ پر جائیں تو وہ ہم لوگ سب سے پہلے کیا چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ویلکم کیا جائے۔ اگر تو ہمیں ویلکم کیا جائے تو ہمارا جو جاننا ہوتا ہے اور ہماری جو خوشی ہوتی ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب مومن لوگ جنت میں جائیں گے تو وہاں پر سب سے پہلے ان کو سلام پیش کیا جائے گا۔ سورہ الفرقان، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی جزا میں بالا خانے دیے جائیں گے، اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام سے کیا جائے گا۔ یعنی کہ وہاں پر جب وہ انٹر ہوں گے تو مومن لوگوں کو فرشتے بھی سلام پیش کریں گے، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انہیں سلام آئے گا۔ اور جنت کے کیا ہے کہ دروازے ان کے اوپر کھولے ہوئے ہوں گے، جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، کہ جنت کے دروازے ان کے اوپر پورے کے پورے کھلے ہوں گے۔ تو دیکھیں کہ اگر ہم کسی جگہ پر جائیں اور وہاں سے پہلے سے ہمارے لیے دروازے اوپن کر کے کوئی بندہ استقبال میں کھڑا ہو تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو اسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ انتظام بھی کیا کہ دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے، اور پھر لوگ گروہ در گروہ جنت کی طرف جائیں گے، یعنی کہ سارے لوگ اکٹھے جنت میں جائیں گے۔ اور جنت کے دروازے بھی بہت ہی اسپیشل ہیں، یعنی کہ جو لوگ جس طرح کی نیکی کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اسی دروازے سے داخل کریں گے۔ کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں جس طرح وہ باب الریان سے ان کو بلایا جائے گا، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے اسے زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور اسی طرح جو باقی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں گے انہیں اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ وٹ این آنر، نہ کہ جو بندہ جو نیکی کرتا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اسی نیکی کی وجہ سے آنر دیا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں تو ہم بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن کوئی ان کو ریکگنائز نہیں کرتا، کوئی ان کو اپریشیٹ نہیں کرتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی انسان کی نیکی، کسی کی ایفرٹ کو، کسی کے اخلاص کو ضائع نہیں کرتے۔ تو جو شخص جو نیکی کرتا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اسی کے تھرو آنر دیں گے اور وہ اسی دروازے سے داخل ہوگا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں برتن کیسے ہوں گے؟
دنیا میں تو ہم نے بہت سارے پیارے پیارے برتنوں میں کھانا کھایا ہوگا، بہت اچھے اچھے برتن بھی دیکھے ہوں گے، لیکن جنت میں سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے۔ دنیا میں تو ہمیں ان برتنوں میں کھانے سے منع کیا گیا ہے نا، لیکن جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ساری جو ریسٹرکشنز جو انہوں نے دنیا میں لگائی ہیں وہ ساری ہٹا دیں گے، اور جو نعمتیں جو جن سے دنیا میں لوگوں کو روکا گیا، کیونکہ ان کے لیے جنت میں وہ چیز بہت ہی سپریم لیول پر تیار کی گئی ہے۔ پھر جنتی جو جنت میں لباس پہنیں گے، ڈو یو نو کہ وہ کس چیز سے بنا ہوگا؟ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور ریشم بھی وہ جو کہ دبیز ریشم اور باریک ریشم اور سبز رنگ کے کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے، اور وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ لوگ تکیہ لگا کر آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کریں گے۔ دیکھیں دنیا میں جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ آمنے سامنے بیٹھ کر بات نہیں کرتے، کیونکہ ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے اتنے خالص یا اتنے پیور نہیں ہوتے، لیکن جو شخص جنت میں جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی اتنا پیور کر دیں گے کہ ان کے دل جنت میں جانے سے پہلے ایک نہر پر دھوئے جائیں گے، اور جتنا بھی بغض وغیرہ ہوگا وہ نکال لیا جائے گا، اور وہ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھ کر تکیہ لگائے ایک دوسرے سے باتیں کریں گے۔ اور یہ جو تکیہ لگانے کی بات آتی ہے نا، تو دیکھیں کہ انسان ٹیک لگا کر ریلیکس ہو کر تب بیٹھتا ہے جب اسے کوئی فکر یا پریشانی نہیں ہوتی۔ تو جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کو کوئی فکر، کوئی پریشانی، کوئی غم نہیں پہنچے گا، یعنی کہ جو کچھ آپ نے برداشت کرنا ہے وہ صرف اس دنیا کے لیے، اس ٹیمپریری ورلڈ کے لیے ہے، وہاں پر آپ کو کچھ بھی برداشت نہیں کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں سے بس تھوڑی سی چیز ڈیمانڈ کی اور اس کے بدلے انہیں اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کا وارث بنا دیا۔ اینڈ یو نو کہ جنت میں جب وہ جائیں گے تو انہیں کوئی بھی کام نہیں کرنا پڑے گا، ان کے پاس خادم ہوں گے جو کہ ان کا کام کریں گے۔ سوچیں ہم لوگ دنیا میں بیٹھے ہوں اور ہمیں کوئی کام کرنے والا ایک ہی بندہ مل جائے جو کہ ہمارے سارے کام کر دے، تو ہم کتنا ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ اور پھر وہاں پر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ولدان مخلدون، ایسے لڑکے ہوں گے جو کہ ہمیشہ رہیں گے وہاں پر، اور وہ کیا ہوں گے؟ جنتیوں کے خدمت کار ہوں گے، ان کی ساری جو چیزیں ہیں وہ ان کو لا کر دیا کریں گے، اور وہ اتنے خوبصورت ہوں گے کہ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا، کہ جب آپ انہیں دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، یعنی کہ ان کو دیکھ کر بھی ایک لطف کا احساس ہوگا۔ اور ایک اور جگہ پر سورۃ طور میں آتا ہے کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، کہ ان کے لیے نعمر غلام پھر رہے ہوں گے گویا کہ وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہیں، یعنی کہ اتنی خوبصورت۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف جنت میں ضرورت نہیں پوری کی، بلکہ جنت میں کچھ ایکسٹرا بھی ہے، لذت بھی ہے، یعنی کہ جو چیز ہماری آنکھوں کو دیکھنے کو بھی اچھی لگے، وہ چیز ہے جو کہ ہمارے کانوں کو سننے کو بھی اچھی لگے۔ پھر جب ہم کسی بہت اچھی جگہ چلے جائیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کھانے میں کیا ہوگا۔ تو جنت میں آپ نے کبھی سوچا کہ جنت میں ہم لوگ کیا کھائیں گے؟ جنت میں کیسے مزے مزے کے کھانے ہوں گے، لذیذ کھانے؟ تو سوچیں ذرا، امیجن کریں جنت میں کیا ہوگا۔ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اس میں ان کے لیے لذیذ پھل ہوں گے اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے، ما يدعون، جو بھی وہ چاہیں گے۔ ابھی آپ کا کچھ کھانے کو دل ہوگا، وہ چیز آپ کے پاس آ جائے گی۔ وَأَمَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور جو پھل اور گوشت وہ چاہیں گے اور ہم انہیں زیادہ دیتے رہیں گے۔ اور جنت کے پھل کے بارے میں آتا ہے کہ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس میں پھل ہیں اور کھجور کے درخت غلافوں والے ہیں، اور اس میں جو کچھ وہ پسند کریں گے وہ سب کچھ ہوگا، اور کھجور کے درخت بھی ہوں گے وہاں پر، انار کے درخت بھی ہوں گے، اور جو چیز ہم کھانا چاہیں گے وہ سامنے آ جائے گی۔ اور جنتی جب کھانا کھائیں گے تو بس انہیں ایک پسینہ آیا کرے گا جو کہ خوشبودار ہوا کرے گا، اور سارے کا سارا کھانا ان کا ہضم ہو جایا کرے گا، یعنی کہ کھا بھی لیں تو کوئی پریشانی نہیں کہ اب بہت زیادہ کھا لیا ہے تو اب کیا ہوگا، ویٹ کی فکر ہے۔ جس طرح دنیا میں ہمیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا کہ اب کیا ہوگا، اب زیادہ کھا لیا ہے تو ویٹ بڑھ جائے گا، کوئی بیماری لگ جائے گی، کوئی اور پرابلم ہو جائے گی، لیکن جنت پہ بے فکر جو دل کرے کھائیں۔
اور دیکھیں کہ اللہ نے انسانی نفسیات کا کتنا خیال رکھا ہے نا، کہ اللہ کتنا عظیم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو وہ چاہیں گے. دیکھیں انسان جو ہے نا، اس کی فطرت ہے کہ وہ کبھی بھی ایک چیز پر نہیں رکتا، وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ اور بھی ہو. یہ چیز کھانے کو دل نہیں کر رہا، ایک دن ایک چیز کھانے کو دل نہیں کرتا، دوسرے دن دوسری چیز کھانے کو دل نہیں کرتا. تو ورائٹی آف تھنگس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں رکھ دی کہ جو چیز چاہو اس میں سے کھاؤ. اور ان کے اوپر چاندی کے برتن اور پیالے پھرائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے، یعنی کہ چاندی جو کہ شیشے کی طرح کی ہوگی، یا شیشہ جو کہ چاندی سے بنا ہوگا. اور انہیں زنجبیل سے پلایا جائے گا، اور ایک چشمہ سلسبیل ہے جس کا چشمہ ہے جنت کا چشمہ سلسبیل، اس سے انہیں پانی پلایا جائے گا. اور وہ جہاں چاہیں گے اس چشمے کو اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں گے. دیکھیں دنیا میں جب ہم کسی چشمے پر پانی پیتے ہیں تو ہم اس کی بیوٹی کو یا اس کے پانی کو اپنے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ ایک بوتل وغیرہ میں ڈال کر تو لے کر جا سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ جہاں چاہیں اس چشمے کو موڑ کر لے جائیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں بندوں کو کیا دیں گے کہ جو جہاں پر دل چاہے اس چشمے کو پھیر کر لے جاؤ. امیزنگ، سبحان اللہ. اور جنت میں جو کھانا ہوگا وہ صبح اور شام کہ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، کہ اس میں وہ سلام کے سوا کوئی لغو بات نہ سنیں گے، اور ان کے لیے اس میں صبح اور شام ان کا رزق ہوگا. اور دیکھیں کہ جنت میں کوئی بھی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی بھی ایسی بات جو دل کو ہرٹ کرنے والی ہو، کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہوگی، کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی. وہاں پر صرف سلام ہوگا، سلامتی ہوگی، یعنی کہ اہل جنت ایک دوسرے کو ہمیشہ ویلکم کریں گے، ایک دوسرے پر ہمیشہ سلامتی ہی بھیجیں گے. اور پھر جب اہل جنت میں چلے جائیں گے، اپنی ابدی قیام کی جو جگہ ہے وہاں پر پہنچ جائیں گے، تو وہ کیا کہیں گے کہ ہمیں کوئی بھی تھکاوٹ نہیں پہنچی. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، کہ اس میں ہمیں کوئی بھی مشقت نہیں پہنچتی اور کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچتی. دنیا میں ہم لوگ کچھ بھی کر لیں کہیں نہ کہیں سے ہمیں تھکاوٹ محسوس ہو جاتی ہے، یا ہم کچھ بھی نہ بھی کریں. آپ سوچیں کہ آپ کچھ بھی نہیں کرتے، آپ صرف سو کر بھی تھک جاتے ہیں، آپ صرف بیٹھ کر بھی تھک جاتے ہیں، آپ صرف لیٹ کر بھی تھک جاتے ہیں. لیکن جنت میں کوئی تھکاوٹ ہی نہیں ہوگی اور کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی. دا گریٹسٹ ریوارڈ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیں گے وہ جنت ہوگی، جو کہ بہت بڑی ہے. دیٹ از بیونڈ امیجینیشن.